غزہ کے اوپر جو 20 نکاتی فارمولہ سامنے آیا اس کے اوپر قطر نے کہا کہ ابھی کچھ چیزوں کی وضاحت ہونا باقی ہے۔ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار انہوں نے بھی گزشتہ روز پریس کانفرنس کے اندر اس کو ویلکم کیا، لیکن انہوں نے بھی ایک اس کے اندر تھوڑا سا ایک کویسچن مارک ریز کیا ہوا، سنیے گا انہوں نے کیا کہا۔ 20 پوائنٹس بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ وہ ٹیم ہماری پہلی سیٹنگ جو فارمل میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ 1+1 والی، اس کے بعد جو طے ہوا کہ جی 48 گھنٹے سے 72 گھنٹے تک، تو جب ان کی ٹیم آئی تو ہم نے کہا جی آپ پہلے اپنا دیں کہ آپ کے کیا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے ایک 20 پوائنٹ پلان دی۔ ہم نے ان سے کہا جی اچھا تھینک یو ویری مچ، ڈسکشن کے بعد ہم آپ کو 24 گھنٹے کے بعد دیں گے۔ ہم نے اسی میں، تاکہ ہم بیس کو نہ چھیڑیں ورنہ وہ پھر بہت ہی کمپیریزن، تو ہم اسی کے اندر رہ کے ہم نے امینڈمنٹس کی، اس کی کو 2-3 شٹلنگ ہوئی ہماری آپس میں، اور جو فائنل گئی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ کینیڈا میں جب ہم ری فیولنگ کر رہے تھے تو وہ جو ڈاکومنٹ گئی، یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اس میں یہ امریکہ نے ایشو کی، دس از ناٹ our ڈاکومنٹ which we sent to them۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے، یہ بیسیکلی یہ ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ سمجھ لیں، اور ہم نے 8 کنٹریز کے بہاف پہ ہم نے اپنی جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ ہماری جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ ارشد ملک صاحب، یہ قطر کی طرف سے بھی آیا اور ڈار صاحب کی طرف سے بھی آیا، یہ اوورآل تو ان 20 نکات کو ویلکم کر رہے ہیں، اس پلان کو بھی ویلکم کر رہے ہیں اور اس توقع کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہاں خون ریزی رک جائے گی، لیکن جو امینڈمنٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 مسلم کنٹریز نے، سعودی عرب نے، قطر نے، UAE نے، جارڈن نے، ایجپٹ نے، ترکی، انڈونیشیا اور پاکستان نے مشترکہ طور پر دی تھی، وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کا ریئیکشن اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم بھائی تھینک یو ویری مچ۔ ندیم بھائی کچھ باتیں واقعی صحیح ہے کہ یہ جو پلان سامنے آیا ہے اس کو آپ اسیمیٹرک پلان کہہ سکتے ہیں جو کہ بالکل آؤٹ رائٹلی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل کو فیور کر رہا ہے۔ اور آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو یہ وہی پلان ہے جو سعودی فرینچ الائنس کے تحت یا ان کی پرپوزل کے تحت نکلا تھا۔ اب کھل کے اسحاق ڈار صاحب نے بھی اپنے کنسرن شو کیے، قطر کے پرائم منسٹر نے بھی 2 کنسرن شو کیے، ایک تو امپلیمنٹیشن کا اور اس کے کانٹیکس کا۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں کئی ویگ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹائم ٹیبل کا اگر آپ دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب نے تو اشارہ فرمایا، لیکن اس میں سوائے 72 گھنٹوں میں ریلیز کرنے کے کوئی امپلیمنٹیشن ٹائم فریم نہیں ہے۔ دوسری بات، اب جو اس میں بہت بڑا آدمی آپ نے ڈالا ٹونی بلیئر، جو کہ ٹونی بلیئر انسٹیٹیوٹ آف گلوبل چینج کا آپ نے ڈالا ہے، وہ میں ان کے سفارتی محاذ پہ تو ان کی جو فتوحات ہیں ان کو مانتا ہوں، ون آف دا لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر رہے، اور انہوں نے گڈ فرائیڈے والا ٹرو سپیک کروایا کئی، لیکن عرب دنیا میں ان کو وار کرمنل کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ سو اس معاہدے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بالکل واضح نہیں ہیں، ان میں لوپ ہولز ہیں۔ جب بھی آپ کو معاہدہ کرتے ہیں، جب بھی پلان، اچھا یہ معاہدہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے، اس کو پلان کہا جا رہا ہے، تو جب آپ پلان کرتے ہیں تو آپ سٹیک ہولڈرز کو تو سامنے لے کے آتے ہیں۔ اب جو سٹیک ہولڈرز اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ پلانز اس میں شامل نہیں ہیں، اور اصل سٹیک ہولڈر جو فلسطین ہے یا فلسطینین پیپل ہیں، ان کی تو کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ ان کو، حماس کو یہ پلان مصر کے انٹیلیجنس ایجنسی، قطر کے پرائم منسٹر نے دیا، اور یہ کہا کہ ترکیہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ تو میرے خیال میں اس سے کئی شکوک ہیں، کئی شبہات ہیں۔ صرف ایک پازیٹیو چیز ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی رہی تو کم از کم خون ریزی ختم ہونے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، جو کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آج بھی فلسطینیوں کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ اچھا ایئر مارشل صاحب، جو اس کے اندر مسلم ممالک سے ایک فورس تعینات ہونی ہے، اس کے اندر انڈونیشیا تو کہہ رہا ہے کہ میں 20,000 دوں گا، ڈار صاحب نے کہا کہ پاکستانی قیادت فیصلہ کرے گی کہ یہاں سے کتنی فوج تعیناتی ہونی ہے۔ یہ بھی ایک چیز واضح طریقے سے سامنے بھی آنی ہے کہ یہ کتنی فوج تعینات ہونی ہے اور اس فوج کا کیا رول ہونا ہے۔ وہ ایک کنفلکٹ زون ہے، دوسری طرف آپ کو اسرائیل سے لڑنا ہے، وہاں پہ پیس کیپر کا رول ادا کرنا ہے، پولیس مین بننا ہے، کیا کرنا ہے آپ کو؟ ندیم بھائی یہی ایگزیکٹلی باتیں یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کے 20 نکات پڑھیں تو اس میں یہ تو بڑا کلیئرلی سے کہہ رہا ہے کہ جناب ایک بورڈ آف پیس ہوگا جس پہ میں ہوں گا اور میرے ساتھ ٹونی بلیئر ہوگا، باقی کون لوگ ہوں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس ہوگی، وہ بھی ابھی ڈیفائن نہیں ہوئی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اسرائیلی فورس، جو کہ سب سے بڑا ہمارا مسلمانوں کا کنسرن ہے، اس کے ودڈرال کا ذکر نہیں ہے، اس کے ودڈرال کی کنڈیشنز کے ساتھ لنکیج کیا جا رہا ہے، اور جو ایڈ بھی دی جانے والی ہے وہ بھی انٹرنیشنل ایجنسیز کے تھرو دی جانے والی ہے۔ یعنی میرا گھر ہو، میرے گھر میں مجھے کچھ نہ بتایا جائے، مجھے یہ کہا جائے کہ بس مانو گے تب بھی مرو گے، نہیں مانو گے تب بھی مرو گے۔
ندیم بھائی शकूक و शुबात इसलिए भी आते हैं कि अगर आप ये देखें तो ये छठी अटैम्प्ट है जो कि ट्रूस की हो रही है। 2008 में हुई, 2012 में हुई, 2014 में हुई, 2021 में हुई, 2023 में हुई और ये छठी अटैम्प्ट 2025 में हुई। और किसने तोड़ी? इजराइल ने तोड़ी। अब 20 साल से महमूद अब्बास साहब वहाँ पे प्रेसिडेंट है और तकरीबन 14 साल से हमास का इस एरिया में कंट्रोल है। उन दोनों स्टेक होल्डर्स का कोई जिक्र नहीं। अब जो आपने बात की कि वो क्या पुलिसमैन का रोल इख्तियार करेंगे, क्या वो इजराइल जो हमारे फ़लस्तीन के भाई हैं उन पे फिर जुल्म उठाएंगे? बिकॉज इजराइल ने बाज नहीं आना, कॉन्फ्लिक्ट रहना है। एड कैसे आएगी? आप उनके हमास के लोगों को निकालेंगे, उनके वेपन्स को लेंगे, उनको निहत्ता करेंगे। तो बहुत से मसाइल ऐसे हैं, बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसलिए जब तक, और अभी हमास सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं, जो बशर की यरूशलेम का इलाका है वो फ़लस्तीनी रियासत का हिस्सा होगा? बैतुल मक़दस उसके ऊपर क्या कंट्रोल होगा फ़लस्तीनी रियासत का या नहीं होगा? इसका भी ऊपर कोई बात नहीं है। बिल्कुल बात नहीं, और यही हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है। देखें, हम किसी हद तक जो अब बातें हो रही हैं कि दो रियासत की तरफ चले जाएं, लेकिन जो असल मुसलमानों का अलमिया है, जो असल मुसलमानों की रूह है, जो असल मुसलमानों का मुतालबा है, उसकी अगेन वजाहत नहीं की जा रही। आपने, और अगर आपने वो देखा हो कि इजराइली जो प्राइम मिनिस्टर था उसने बाहर जाके अपनी मादरी ज़ुबान में जो बातें की वो कॉन्ट्रडिक्शन करती हैं ट्रंप के प्लान से। तो मुझे तो ये इसमें बहुत शकूक हैं, बहुत शुबात हैं, लेकिन हमास से बहुत बड़ा प्रेशर है कि उसने इसको एक्सेप्ट करना है और हम इसलिए सपोर्ट करना चाहेंगे इनिशली कि कम से कम खून रेज़ी रुकनी चाहिए।